دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کیا مور اور سانپ جنت کے پہرے داروں میں سے پہرے دار تھے؟ اگر یہ جنت کے پہرے دار تھے تو جنت سے کیوں نکالے گئے؟ یہ سارا بیان جاننے کے لیے ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اے آدم و حوا، جنت کی تمام نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن گیہوں کا پھل کھانا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے آدم و حوا، یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے کہ تم اور آئندہ تمہاری نسلیں ہماری روک ٹوک سے آگاہ اور خبردار رہیں، اور ہمارے دشمن شیاطین کے اغوا سے تم اور تمہاری اولاد میل جول نہ رکھیں، نیز تم اور تمہاری اولاد کے دلوں میں ہماری حلال چیزوں سے سرور اور حرام چیزوں سے نفرت رہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے محکوم اور کوئی ہمارا حقیقی حاکم ضرور ہے۔ حضرت وحید ابن سمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت جس سے آدم و حوا کو روکا گیا تھا، وہ جنت کے ایک نہایت پرفضا چمن میں لگا ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک دانہ مشک کی برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ تر نرم، یعنی اس سے زیادہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے یہ ضرور تھا کہ جنت کے کسی کھانے اور کسی نعمت سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن گیہوں میں بے وجہ ناجائز ہونے کے یہ خاص تاثیر تھی کہ اس کے کھانے کے تھوڑی دیر ہی بعد پیشاب پخانے کی ضرورت لاحق ہوتی تھی۔ اور جنت میں بیت الخلاء کا کیا کام؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو استعمال میں لانے سے انسان ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ شے دنیا میں ہو یا جنت میں۔ بہرحال اس ممانعت سے مقصود ایزدی یہ تھا کہ آدم اور ان کی اولاد کو ہماری حلال اور حرام اشیاء میں تمیز رہے اور وہ ان سے پورے واقف رہیں، نیز ہماری نعمتیں اور ان کے استعمال کرنے سے اور ان سے پرہیز کرنے کے پوری عادی ہو سکیں۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا کو پھر سنا دیا گیا کہ دیکھو، گیہوں کے قریب نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، ظالم کے معنی حق تلفی کرنے والے کے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کیا حق تلفی ہوگی کہ جس خالق و مالک نے مٹی کے پتلے سے خوبصورت انسان بنایا، فرشتوں کا قبلہ قرار دیا، جنت کا مالک بنایا اور وہاں کے لامحدود نعمتیں استعمال میں لانے کی اجازت دی، اور وہاں کے تمام عیش و سرور حلال اور جائز کیے، صرف ایک چیز کی ممانعت فرمائی اور اس ممنوعہ چیز کو بلا مرضی اور اجازت استعمال میں لانا صریح ظلم ہے یا نہیں؟ بس اس سے پروردگار نے گیہوں کھانے کو ظلم سے تعبیر کیا اور آدم و حوا کو اس کا کھانا ظلم بتایا۔ چنانچہ سامعین کرام، شیطان نے جب معلوم کیا کہ روضہ رضوان یا باغ جنہ اور بہشت بری حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مل گئی اور ان دونوں کو وہاں کا مالک بنا دیا گیا، اور اب وہ جنت میں انتہا درجے عیش و عشرت کر رہے ہیں، فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ممکن ہو آدم و حوا کو جنت سے نکلوائے، مگر ساتھ ہی اس کے دریائے فکر میں ڈوبا کہ کیا تدبیر کروں جس سے آدم و حوا جنت سے نکل سکے۔ اور چونکہ جنت میں داخل ہونے کی
اس لعین کو ممکن ہو چکی تھی، اس لیے اور بھی زیادہ پریشان تھا۔ تدبیریں سوچتا ہے مگر کوئی کام کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر تھوڑا تھوڑا یہ بھی اسے معلوم ہوا کہ آدم و حوا جنت کی تمام نعمتیں بحکم الہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک پھل یا ایک میوہ کھانے کی انہیں یہاں تک کی ممانعت ہے کہ اے آدم و حوا، گیہوں کا دانہ تو کھانا درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے۔ بس یہ معلوم ہوتی ہی لعین نے مارے خوشی کے بگلیں بجائیں اور اپنے دل میں کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا، اور اب میں نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس نے زمین سے پرواز کی اور اڑا، اور چپکے سے جا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور ایک عرصہ دراز تک یہ لعین خاموشی سے انتظار میں بیٹھا رہا کہ اندرون جنت کس طرح اور کیوں کر داخل ہو سکوں، اور رضوان جنت کا زبردست پہرا لگا ہوا ہے، اور وہ قطعاً مجھے باہر نکال دیں گے، اور وہ ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے موقع کا منتظر خاموش بیٹھا ہے۔ اتفاق سے نہیں، یا کیا کہیں حکمت الہی ہے یہ کہ ایک دن نامعلوم کس نے جنت کے ایک مور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ یکایک جنت چھوڑ کر جنت کے دروازے پر آیا۔ شیطان نے اس مور کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور نہایت عاجزی کر کے اس مور سے کہا کہ اے حسین و خوبصورت، تو کون ہے؟ مور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں جنت کا ایک مور ہوں، مگر اے خائف و دل شکستہ، یہ بتا تو کون ہے کہ اس قدر ڈرتے ہوئے میرا نام دریافت کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں یعنی مقربین فرشتوں میں سے ایک خائف اور ڈرنے والا فرشتہ ہوں، اور میں ان سے ہوں کہ ہر وقت خوف خدا ان کی غذا ہے۔ مور نے کہا کہ اچھا، پھر یہاں آنے سے تمہارا مدعا کیا ہے؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا یہاں آنے سے یہ مطلب ہے کہ میں ان نعمتوں کو ایک نظر دیکھ کر اپنا دل خوش کروں جو خدا تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے، اور اس سے نہ صرف میرا دل خوش ہوگا بلکہ میری اطاعت و عبادت میں اور ترقی ہوگی، نیز ندا کا خوف اور اس کی طرف سے امید میرے دل میں جوش زن ہوگی۔ اسی کے بارے میں سامعین کرام نے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پل رہی ہے جھوٹ کی بنیاد آج، سب سے بڑھ کر جس کا بس ہوگا رواج، جھوٹ سے ہوگا غرض بچنا محال، آدمی کا یہی ٹھہرے گا کمال۔ اے لعین، اے بانی کذب و فریب، یہ تیری تقلید اور مسلم کو زیب۔ سامعین کرام، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ کرتا ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ایسے شخص کو حضور کی خدمت میں پکڑ کر لائے جو پانچوں عیب شرعی اور جملہ گناہ کبیرہ میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمام باتوں کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے۔ اس نے جواباً عرض کیا کہ حضور، سب باتیں تو یکایک مجھ سے چھوٹنی مشکل ہیں، البتہ جملہ عیبوں میں سے ایک عیب چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ شیطان کا سب سے پہلے یہی جرم ہے، مومن کے لیے ہرگز شان شایان نہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے جب جھوٹ بولنا چھوڑا تو اس طرح جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے اس کے تمام عیب ختم ہوتے چلے گئے، اور اس طرح وہ شخص ایک نیک اور پارسا انسان بن جاتا ہے۔ غرض ہے کہ سامعین کرام، شیطان نے کہا کہ اے مور، اگر تو اس للہی کام میں میرا امداد کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ میں بھی مقربین فرشتوں میں سے ہوں، اور کسی وقت تیری ایسی امداد کروں گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں 14 طبق ہیں، بالکل یقین کے ساتھ سچ سچ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ان گہرے فکروں سے مور کے دل میں اس کی وقعت ہوئی، اور اس نے کہا کہ اے مقرب فرشتے، مجھ میں اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ میں تمہیں اندرون جنت لے جا سکوں، مگر ہاں، میرا ایک رفیق ہے
میں اسے بلاتا ہوں، غالباً وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ شیطان نے بہت کچھ اس کا احسان مانا اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہاں، مجھے ایک نظر وہاں کی نعمتیں دیکھنی ہیں، خواہ تم لے جاؤ یا اور کوئی تمہارا دوست آ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور مجھے تم یا تمہارا کوئی دوست اگر ایک مرتبہ جنت میں لے جائے گا تو میں تمہیں ایسے 3 کلمے سکھاؤں گا جس سے تمہیں خدا تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل ہوگا۔ سامعین کرام، چنانچہ ابلیس لعین کی یہ تقریر مور کے دل میں اثر کر گئی اور وہ اسی وقت اندرون جنت داخل ہوا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک سانپ کو اپنے ساتھ لیے چلا آیا۔ سانپ 3 کلمے سیکھنے کے شوق میں گویا ایک مقرب فرشتے کا خیر مقدم کرنے کے لیے بڑے شوق سے آیا اور آ کر شیطان سے ملاقات کی۔ شیطان نے اس کے ساتھ بھی وہی فریب و مکر کی باتیں کہیں جو مور سے کی تھی۔ آخر سانپ پر بھی اس کا جادو چل گیا اور وہ غریب بولا کہ اے مقرب فرشتے، کیوں کر اور کس طرح میں تمہیں جنت میں لے جاؤں کہ رضوان اور بے انتہا خازنان جنت اور پہرے دار جنت دروازے پر معمور ہیں۔ شیطان نے کہا، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنا منہ کھولو اور میں اس میں سما جاؤں اور تمہارے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا۔ شیطان نے یہ مشورہ دیا۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور اسی وقت اپنا منہ کھول دیا جس میں شیطان سما گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، اس طرح پھر شیطان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ کیا کام کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری دوسری ویڈیو میں آپ اس بیان کو سنیں گے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔